لیں جی آپ کا سیگمنٹ جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے، اور مائک تھوڑا سا نیچے تھا، اس کو تھوڑا سیدھا کرنا بھی ضروری ہے، ہو سکتا ہے آڈیو لیول ٹھیک نہ جا رہا ہو۔ اینی وے، تو جی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سیگمنٹ ہے اور حمد و نعت بھی شامل کیے جائیں گے۔ معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، وقت کو ضائع کرنے سے بہتر ہے فوری طور پہ تعارف کروا دوں۔ عبداللہ اعظام صاحب نعت خواں ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جی فاضل مدینہ یونیورسٹی، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے۔ 3 سال تک مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا ان کو شرف بھی حاصل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں شیخ ہاشم بیازمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ انتظار ہے آپ کا اور ہم اس کو زیادہ طول نہیں دیں گے، فوری طور پہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ شیخ صاحب بہت سے خواب ہیں جی، اور خواب سے پہلے ایک سوال ہے آج میرے پاس، جی، اس سے آغاز کر لیتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں ریٹن میں ہی ملا ہے، یہ ہماری طرف سے اپنا سوال نہیں ہے۔ پوچھا یہ گیا کیا خوابوں کی تعبیر سے عوام الناس کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہم پہلے کئی دفعہ مختلف صورتوں میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ خوابوں میں لگے ہوئے ہیں، اور بسا اوقات ہمیں کچھ احباب نا کومنٹس میں پوچھتے ہیں کہ اس علم کا فائدہ بھی ہے کوئی؟ تو اس علم کا فائدہ کیا ہے، یہ ہمارے ناظرین جو ہم سے خواب پوچھتے ہیں، اور یہ جو ہمارا نمبر ہے سوشل میڈیا اپنے واٹس ایپ کا، اس پہ لوگوں کے سوالات میں خوابوں کے سوالات پوچھے جانے والی جو تناسب ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کی بہت بڑی ضرورت ہے جی۔ اور خوابوں کی تعبیر کا علم اگر یہ فائدہ مند نہ ہوتا تو قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب، ان کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، اور احادیث میں محدثین نے باقاعدہ ابواب باندھے ہیں کہ کتاب الرؤیا، کہ خوابوں کے بارے میں تعبیر، ان کی تعبیر کے بارے میں جو ہے نا وہ کتاب ہے، ان کی تفاصیل ہیں۔ تو اس علم کا فائدہ ہے، اور اس کا فائدہ ہمیں ان تعلیقات اور ان کومنٹس سے چلتا ہے کہ جو لوگوں کے ہمارے خواب بتانے سے الحمدللہ حل ہوئے۔ جی۔ اب اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ خواب کی تعبیر اگر مثبت بتا دی جائے اور صحیح بتا دی جائے تو ایک آدمی بہت زیادہ ڈپریشن میں جا چکا ہوتا ہے کسی خواب کی وجہ سے، وہ الحمدللہ ڈپریشن سے نکل آتا ہے، اور بسا اوقات وہ کسی ایسے آدمی کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، خواب یعنی ایک خواب آیا ہے اس کی تعبیر جاننے کے لیے وہ دلچسپی رکھتا ہے، اگر وہ کسی ایسے آدمی کے ہتھے چڑھ گیا جو اس کا مال بھی ہتھیائے گا، اس کے ایمان پر بھی ڈاکہ مارے گا، تو کیوں نہ درست تعبیر جو کہ قرآن و سنت کے قریب تر ہو وہ بتائی جائے لوگوں کو، اور ڈپریشن سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جائے، جو کہ پیغام ٹی وی الحمدللہ کوشش کر رہا ہے، اور اس میں پیغام ٹی وی الحمدللہ بہت حد تک کامیاب ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا، اس میں کئی خواب ایسے ذکر کیے کہ جن کی وجہ سے لوگ الحمدللہ ڈپریشن سے نکلے، اور وہ ڈر رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں یہ کیا ہونے والا ہے، اور جب تعبیر بتائی تو اسی وقت وہ چیز کلیئر ہوئی کہ وہ نہیں ہے جو وہ سوچ رہے ہیں، بلکہ وہ ہے جو انہیں الحمدللہ بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس لیے یہ علم جو ہے وہ فائدہ مند ہے، اور ہاں یہ بات ہے کہ کوئی بغیر دلیل کے یا ایسے ہی بتانے والا نہ ہو، اگر کوئی صاحب علم ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے، اور بسا اوقات اپنے طور پر لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو خواب کوئی آیا وہ بہت بظاہر ڈراؤنا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہے، اگر آپ تعبیر نہیں پوچھتے تو آپ اس پر یقین کر کے اللہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی گمان باندھ لیتے ہیں کہ بس اب تو میری موت کا وقت ہے، اب یہ انسان کا اللہ کے بارے میں گمان وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ اب اگر کسی نے ایسا خواب دیکھ لیا جو ڈراؤنا ہے، حقیقت میں اس کی تعبیر کچھ اور ہے، لیکن اس نے پوچھا کسی سے نہیں ہے، یہ جو احباب کہتے ہیں نا کہ آپ کیوں پوچھتے ہیں، یہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں، آپ کیوں بتاتے ہیں، جی۔ تو ایسا آدمی بظاہر ڈراؤنا خواب دیکھ کر
اپنے طور پر اگر تعبیر کر لے گا، اندر ہی اندر وہ کڑتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا گمان ایسا بن جائے گا کہ پتہ نہیں اب میرا کوئی نقصان ہونے والا ہے. اور پھر جب اللہ کے بارے میں کوئی گمان بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں. تو کیوں نہ وہ تعبیر کسی اہل علم سے پوچھے اور اللہ کے بارے میں اس کا گمان اچھا بنوایا جائے اور اللہ کے بارے میں وہ اچھا سوچے تاکہ اس کی تعبیر وہ ہو جو اس نے اللہ کے بارے میں اچھا سوچا ہے. یہ علم جو ہے فائدہ مند ہے، کل بھی فائدہ مند تھا، آج بھی فائدہ مند ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ فائدہ مند رہے گا. جیسا یزمانی صاحب نے کہا نا، تو پیغام ٹی وی کا یہ خاصہ ہے. الحمدللہ یہ سعادت ہمارے نصیب میں آتی ہے کہ ہم چونکہ قرآن و سنت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، عمل بھی اسی پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کا میسج، اسی کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جادو جنات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہو. زندگی کی ایسی الجھنیں جن میں لوگ اس ٹیک پہ آ جاتے ہیں کہ سم ٹائمز اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گھر ٹوٹنے پہ آ جاتے ہیں، رشتے ختم ہونے پہ آ جاتے ہیں. الحمدللہ اسی پلیٹ فارم سے جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں، گھر بسے بھی ہیں، اجڑنے سے بھی بچے ہیں، دوبارہ ری یونین بھی ہوا ہے اور لوگوں نے خودکشی کی کوششوں کو ترک کر کے اللہ سے توبہ کر کے نارمل زندگیاں بھی گزارنی شروع کی ہیں. وہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی ہے اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بھی ہے. الحمدللہ. اور ہم اس پہ قائم و دائم رہیں گے الحمدللہ. یہ پیغام ٹی وی کا، پیغام ٹی وی بنانے والوں کا اور ہمارے پیٹرن ان چیف جن لوگوں نے اس کا آغاز کیا، سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان سے لے کر آج تک، اور یہ جب تک سلسلہ چلتا رہے گا اور دعا ہے کہ انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے تو تب تک انشاءاللہ یہ سب کے نامہ اعمال کے اندر یہ نیکیاں جائیں. ہم چھوٹے چھوٹے پورشن میں اپنے حصے لے رہے ہیں. یزمانی صاحب ہیں، میں ہوں، ہماری ٹیم ہے، ہمارے مینجمنٹ کے لوگ ہیں، ہمارے کو ورکرز ہیں، سب اپنا اپنا حصہ اس میں شامل کریں. اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی، چلیں آگے بڑھتے ہیں. اور ایک خواب ایسا بھی ہے جو مجھے کمنٹس میں بھی ملتا رہا ہے بڑے دنوں سے اور ریٹن میں بھی میرے پاس ہے، اس کو بھی آج ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کو اس طرح مت لیجئے آپ کے یہاں پہ ریٹن میں چونکہ کمنٹس باکس میں آ رہا ہے تو ہم نے اس کو شامل کیا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیں ریٹن میں بھی آیا اور یہاں پہ بھی آ رہا ہے تو یہ اب یہ کو انسیڈنس ہو گیا ہے کیونکہ ہم یہاں سے خواب شامل نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. لیکن سب سے پہلا خواب میرے پاس جو آج ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہو گیا. لکھتے ہیں خواب میں مرد کی داڑھی دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ خواب میں مرد کی داڑھی. اب مرد جو ہے وہ داڑھی انسان کا وقار بھی ہے، انسان کی عزت بھی ہے. اور جب انسان اب داڑھی کی دو کیفیتیں ہیں. ایک ہے کہ داڑھی ایک نارمل جیسی ہوتی ہے عام آدمی، ایک ہے داڑھی بہت زیادہ لمبی ہے اور پھر وہ غیر مرتب ہے. اور ایک ہے کہ داڑھی انسان کی سفید ہو چکی ہے، یعنی وہ خود جو ہے جوان ہے لیکن خواب کے اندر اس کی اپنی داڑھی وہ سفید ہو چکی ہے. تو ہر کیفیت کی جو تعبیر ہے وہ مختلف ہوگی. اگر تو وہ داڑھی ہے، لمبی ہے لیکن ایک روٹین کے مطابق ہے اور بڑی جچ بھی رہی ہے، خوبصورت بھی ہے، تو یہ اس کے عزت وقار کے اندر بھی اضافے کی طرف اشارہ ہے اور مال و دولت کی طرف، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. عزت بھی بڑھے گی اور مال و دولت بھی ملے گا انشاءاللہ. لیکن اگر داڑھی بہت لمبی ہے اور غیر مرتب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا تھا، صحابی تھے، وہ داڑھی غیر مرتب تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس کنگا کوئی تیل نہیں ہے، یہ اپنی داڑھی کو سیدھا ہی کر لیتا. تو اس طرح کی جو داڑھی ہے وہ انسان کی زندگی کے غیر مرتب امور کی طرف، کہ معاملات اس کے بکھرے ہوئے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی شاید اس طرح کے الجھے ہوئے معاملات ان کا اسے سامنا ہو سکتا ہے. اور بسا اوقات بہت لمبی داڑھی جو کہ زمین تک کو ٹچ کر رہی ہو، چھو رہی ہو، یہ انسان پر زیادہ قرض چڑھنے کی طرف بھی اشارہ ہے آنے والے دنوں میں، کیونکہ وہ اپنی اس حد کو کراس کر رہی ہے جو کہ عام روٹین میں ہوتی ہے. جو عزت اور وقار والا جو مقام تھا اس سے ہٹ کر وہ آگے جا چکی ہے. اگر وہ ایک روٹین کی ہوتی وہ مال و دولت تھا، لیکن اگر وہ روٹین سے ہٹ کر زمین کو چھو رہی ہے تو پھر اس کے مالی معاملات کے اندر قرض کی طرف اور مالی معاملات کے الجھاؤ کی طرف اشارہ ہے. اور اگر داڑھی جو ہے وہ سفید ہو چکی ہے اور انسان خود جو ہے وہ جوان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اب یہ داڑھی کب ہوتی ہے سفید؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کے بال سفید ہو گئے وقت سے پہلے. داڑھی سفید ہوگی جب وہ شخص مالی طور پر پریشانی کا شکار ہو. وہی بات کہ وہ قرضوں کے اندر شاید آنے والے دنوں میں ڈوب جائے اور قرضوں کے معاملات کے اندر وہ جکڑا جائے، اس لیے اس کو اپنے مالی معاملات جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
تو یہ ہے داڑھی کے معاملات کے اندر عزت اور وقار بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، لیکن اگر غیر مرتب ہے اور بہت زیادہ لمبی ہے تو مال و دولت کی کمی اور قرضوں کے اندر جکڑے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، خواب پوچھا گیا ہے کہ خواب میں زلزلہ دیکھنا، کسی چیز میں سوار ہونا اور زلزلے کی وجہ سے وہ چلنے لگے، صاف پانی پہ چلنے لگے اور زلزلہ پیچھے کہیں رہ جائے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ زلزلہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زلزلہ آتا ہے تو زمین اپنے بہت سے بوجھ یا بہت سی اپنے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ نکال دیتی ہے، اگل دیتی ہے۔ اور یہاں پر کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زلزلہ آیا ہے اور وہ زلزلے کے بعد پانی پہ چلنے لگے اور وہ زلزلہ جو ہے کہیں پیچھے رہ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر زلزلہ اس کی زندگی میں جنہوں نے خواب دیکھا ہے ایک مثبت تبدیلی اور ایک زندگی کے نئے موڑ کا آغاز، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ جی، اور پانی کے اوپر چلنا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک ایسا ناممکن کام جو کہ بظاہر ناممکن ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی آئے گی کہ چھپے ہوئے کئی خزانے یا کئی چیزیں جو اس وقت نظروں سے اوجھل ہیں، کوئی آدمی کاروباری ہے، کاروبار کر رہا ہے اور کسی معاملے میں الجھا، تو کئی چیزیں اس کے اوپر ایسی عیاں ہوں گی کہ وہ پھر دنیا کی جو پریشانیاں ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جائیں گی۔ زلزلہ پیچھے رہ گیا اور وہ پانی کے اوپر چلنے لگا اور پھر اس کی زندگی کا جو ہے وہ، اور پانی کیا ہے؟ پانی بھی صاف شفاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کو ہر زندہ چیز کی بنیاد بنایا ہے۔ تو یہ زندگی ہے، تو پریشانیاں کہیں پیچھے رہ گئیں اور زندگی جو ہے وہ آگے رواں دواں ہو گئی۔ تو یہ پریشانیوں سے نکلنے کا خواب ہے اور یہ پریشانیوں کے خاتمے اور زندگی کے پرسکون نئے آغاز کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک، یعنی ڈرنے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے پوچھا کہ خواب میں اپنے کفن دفن کا انتظام کرنے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ خواب میں کوئی اپنے کفن دفن کا انتظام کرتا ہے، اپنا کفن وہ تیار کر رہا ہے اور اس کو اہتمام کے ساتھ اس کا انتظام کر رہا ہے، تو اس آدمی کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ نماز روزے میں سستی کرتا ہے۔ اگر وہ نماز روزے میں سستی کرنے والا انسان ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنا کفن تیار کرنا یہ توبہ کی توفیق ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے گا جی، اور وہ اپنی وہ جو سستی ہے عبادات کی وہ چھوڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے گا۔ خاص طور پہ جب یہ کفن جو ہے وہ سفید کلر کا ہو، تو یہ سفیدی جب اپنے اس کپڑے کو دھویا جاتا ہے اس کا میل کچیل ختم ہو جاتا ہے، بالکل وہ سفید ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اس کی جو سابقہ زندگی کی سستی ہے عبادات میں اور نمازوں وغیرہ کو چھوڑنا، یہ ساری کی ساری دھل جائے گی اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے جی، اگر وہ سستی کا شکار ہے تو، اور اگر سستی کا شکار نہیں ہے، ایک عام زندگی گزار رہا ہے، پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کفن اپنا تیار کر رہا ہے، پھر یہاں پر وہ اپنے لیے بسا اوقات ایسا کام کر رہا ہے جو اس کے لیے تباہی کا سبب ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وہ اپنی ہلاکت کا سامان کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو اپنے کاروبار کے جو معاملات ہیں، جو تجارت کے معاملات ہیں، ان کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کہیں وہ ہلاکت اور تباہی کی طرف تو نہیں جا رہا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بظاہر ٹھیک زندگی گزار رہا ہے، اس کے کاروبار معاملات بھی ٹھیک ہیں، لیکن اس کی صحبت اچھی نہیں ہے، اس کی نشست اچھی نہیں ہے، اس کے یار اور اس کے جو دوست ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ تو کہتا ہے میں ٹھیک زندگی بسر کر رہا ہوں، لیکن یہ اپنے ہاتھوں ہلاکت جمع کر رہا ہے کہ ان برے دوستوں پر وہ خرچ بھی کرتا ہے، ان برے دوستوں کو وقت بھی دیتا ہے، ان برے دوستوں کو، یہ اپنے ہاتھوں جو ہے وہ ایک تباہی جمع کر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن یا وفات کے وقت یہ تو کام نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اس کو اپنے جو روزمرہ کے امور ہیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور ایک اس کا معاملہ جو ہے وہ زندگی کے نئے مرحلے کے آغاز کی طرف اشارہ ہے، یعنی انسان اپنی کفن دفن کا انتظام کر رہا ہے، زندگی کا مرحلہ ختم ہونے والا ہے اور اگلا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، یعنی بظاہر اس کا یہی ہے۔ تو زندگی کے نئے آغاز کی طرف اشارہ ہے۔ اگر وہ اس وقت کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ پریشانی ختم ہو کر ایک نیا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اور آج کل کا موسم حج اور عمرے کا موسم ہے،
تو احرام کی جو چادریں ہیں وہ بھی 2 ہی ہوتی ہیں، سفید ہی ہوتی ہیں. تو اگر کوئی آدمی اس طرح کے اپنے کفن تیار کر رہا ہے تو اگر اس وقت یا اس دفعہ وہ حج پہ نہیں جا سکا، وہ حج کی تمنا رکھتا ہے، اور یقیناً میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں، سارے ناظرین رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس کو یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ یہ سفر بیت اللہ پر رواں دواں ہو. اچھا ماشاءاللہ. بالکل یہ اس خواب کی جو ہے نا توجیہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو سفر بیت اللہ کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے گا. ماشاءاللہ. اچھا اب یہ جتنی ڈیفرنٹ صورتیں آپ بتاتے ہیں اب پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں. بالکل ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں کس مدار میں ہوں. بالکل. میری اب سچویشن یہ تاجر آدمی وہ دیکھ لے گا اپنے معاملات کو، ہاں جی. اور اگر نمازوں میں سستی کرنے والا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ پلٹ آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. تو یہ مختلف جو زاویے ہیں، جو پہلو ہیں، وہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے مطابق اس کو دیکھ لے. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. خواب پوچھا گیا ہے، خواب میں نماز عصر رہ جانے کی کیا تعبیر ہوگی؟ نماز عصر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنی عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا مال اور گھر دونوں تباہ ہو گئے. تو اب ایک تو یہ مال و دولت کے ضیاع اور اس کے ختم ہونے یا اس کے میں بے برکتی کی طرف اشارہ ہے. تو اس لیے آدمی جو ہے وہ اپنے ان امور کی طرف دیکھے، عبادات کے اندر سستی. اور دوسرا جو ہے نماز عصر، نماز عصر کو کہا گیا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور جو درمیانی نماز ہے اس کی خاص طور پہ حفاظت کرو. اگر کوئی آدمی نماز عصر چھوڑتا ہوا اپنے آپ کو پاتا ہے تو وہ جو وسطیت اور اعتدال ہے نا، میانہ روی، اس کو نماز وسطیٰ قرار دیا گیا ہے. اور الوسطیٰ کس کو کہتے ہیں؟ الوسطیہ، الاعتدال. تو درمیانہ، یعنی ایک آدمی ہوتا ہے بہت زیادہ اس کی طبیعت تشدد والی ہے، اور ایک آدمی بہت زیادہ نرم ہے. بہت زیادہ نرم آدمی پر دوسرے چڑھ دوڑتے ہیں، اور جو بہت زیادہ تشدد والا ہے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. تو جو آدمی نہ تشدد والا ہے اور نہ بہت زیادہ ایسا دھیما کہ لوگ اس پر چڑھ جوڑیں، درمیانہ اعتدال. اب اس کے سوچ کے اندر اعتدال ہوگا، اس کے اعمال کے اندر اعتدال ہوگا، اس کی فکر کے اندر اعتدال ہوگا، اس کا جو اپنے کولیگز کے ساتھ معاملہ ہے وہاں پر اعتدال ہوگا. اگر کوئی نماز عصر چھوڑ رہا ہے تو وہ دراصل اعتدال اور میانہ روی والے رویے کو چھوڑ رہا ہے. اس کے اندر انتہا پسندی ہو سکتی ہے. اس لیے اس کو اپنے روزمرہ کا جو رویہ ہے اپنے دوست احباب سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور عصر، عین صاد رے جی، اور عصیر، عین صاد یہ رے، ان دونوں کا جو مادہ ہے وہ ایک ہی ہے، عین صاد رے. تو عصیر کہتے ہیں شراب، اس کو شربت کو. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی جن 2 لوگوں نے اپنا خواب پیش کیا تھا ان میں سے ایک نے یہ کہا تھا کہ میں عصیر، وہ میں نا انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں. تو اب انگوروں کو نچوڑنا کیا تھا کہ وہ خیر و برکت اور رزق کی طرف اشارہ تھا. تو اگر کوئی آدمی عصر کی نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ خیر و برکت والے رزق والے معاملات کے اندر بہت پیچھے جا رہا ہے. تو عصیر نچوڑنے کو کہتے ہیں، شربت کو کہتے ہیں. تو خیر و برکت کے معاملات کے اندر یہ آدمی پیچھے ہے. اس لیے اپنی عبادات کے معاملے کو بھی دیکھے اور اپنے کاروبار کے معاملات کو بھی دیکھے. انشاءاللہ جب یہ دیکھے گا اور اپنے معاملات کو سدھارے گا، خیر و برکت بھی ملے گی، اور جو رویہ ہے اس کے اندر بھی اعتدال اور میانہ روی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت بھی آئے گی انشاءاللہ. اچھا، ربط بڑا جوڑا ہے ویسے یزمانی صاحب نے، عین صاد رے، عین صاد یہ رے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ سمجھنے کی بات ہے، اور یہ تبھی سمجھ آ سکتی ہے جب آپ کے پاس علم ہو. جیسے ہم نے سیگمنٹ کا آغاز شروع کیا تھا اور آغاز میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ اگر یہ علم ہے اور کیا یہ عوام الناس کے فائدے کے لیے ہے، تو اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے یہ عوام الناس کے فائدے کے لیے ہے یا نہیں. ہم نے گفتگو بھی کی ہے اور ہماری اس گفتگو کے ساتھ ساتھ جو خوابوں کی تعبیر ہم بتاتے ہیں یہ باقاعدہ اس کے بارے میں ایویڈنس بھی ہے. یہ فائدہ مند ہے یقیناً الحمدللہ. اور وہ آپ والی بات میں رپیٹ کروں گا کہ جب آپ کسی کو بھی خواب کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں تو صاحب علم کو بتائیں، جیسے ہاشم یزمانی صاحب ہیں. اور اس طرح کے لوگ جن کو علم ہوتا ہے ان کو خواب کے بارے میں بتانے سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. ادروائز خواب کی تعبیر اس طرح نہیں کرنی چاہیے. لیں جی، اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے جناب عبداللہ اعظام صاحب. عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ.
اور موجود رہے جناب شیخ ہاشم یزمانی صاحب. شیخ صاحب آپ کے آنے کا شکریہ. آلدو کہ وقت کم رہتا ہے لیکن ہم اس کو بھی کارآمد کر لیتے ہیں, جو مل جائے وہی غنیمت جانے. الحمدللہ. لیں جی پھر کبھی سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, پھر دوبارہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات کریں گے. ابھی بات یہی ہے کہ جیسے ہم نے عشر ذوالحجہ کے حوالے سے آپ سے بات کی ہے, ان 10 دنوں میں ہمیں نیکیاں سمیٹنی ہیں, خیر بانٹنی ہے, خیر سمیٹنی ہے, صلہ رحمی کرنی ہے. روٹھنے والوں کو منا لیں, اللہ تعالیٰ کو منا لیں, اور اپنی اداؤں سے, اپنی عبادات سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو منانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھیں تو پیغام ٹی وی کو شامل رکھیں, ہمیں ہماری ٹیم کو شامل رکھیں, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.